اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ سیاستدانوں کے گریبان سے نہیں نکلتا تو سیاست کا مستقبل کبھی بھی میں خوشائند نہیں ہے پاکستان کی، کہ ہمارے ملک میں افواج پاکستان جو ان کا ایک نام تھا، ہے نہیں کی بات نہیں کرتا، ہے کی بات نہیں کرتا ہوں، ان کا ایک نام تھا، اب نہیں رہا۔ اور کیوں نہیں رہا؟ چند مفاد پرستوں نے، چند عناصر نے میرے خاکی وردی پہ ایسے داغ لگوائے ہیں۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، یہ ملت کا ترانہ ہے، یہ دیس بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ ہم موجود ہیں آج تخبئی کے ایک مشہور گاؤں جو ٹکر گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ایسا رکن جس کا پارٹی کے ساتھ ایک ایسا عجیب و غریب دلی رشتہ ہے کہ جب بھی پارٹی پر کوئی برا وقت آیا ہو تو انہوں نے اپنے ترانوں سے اپنی پارٹی کی بیانیہ کی ترجمانی کی ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا تعارف کریں۔ میرا نام شیر زبان ٹکر ہے، میرے گاؤں کا نام بھی ٹکر ہے، میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور آج اب جہاں پہ بیٹھے ہیں جی یہ ہمارا حجرہ ہے، یہ ہمارا گاؤں ہے، اور ہم آپ کو اپنے گاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے علاوہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا اپنے پارٹی کے ساتھ یہ سفر کتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے؟ میں جس پارٹی میں بچہ تھا جی آج اس پارٹی میں بابا ہوں، ٹھیک ہے سر۔ اور میں قول پیل کا سچا تھا، نہ بھاگا تھا نہ بھاگا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ میرا رشتہ، میں بائی برتھ مسلم لیگی ہوں۔ میرے شعر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک دن قائد محترم نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، ایک محفل لگی تھی تو پوچھ رہے تھے کہ سب اپنا اپنا تعارف کریں۔ پورے پاکستان سے مختلف قسم کے یعنی پارٹی کے لوگ آئے تھے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا تعارف کیا۔ جب میری باری آئی تو قائد محترم نے کہا کہ آپ اپنی تعارف شعر میں کرائیں۔ ٹھیک ہے تو میں نے یہ شعر سنایا کہ میں جس پارٹی میں بچہ تھا آج اس پارٹی میں بابا ہوں، اور قول پیل کا سچا تھا، نہ بھاگا تھا نہ بھاگا ہوں۔ بہت خوب سر۔ سر اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جب بھی پارٹی کے لیے ترانے گائے ہیں، نغمے گائے ہیں، تو آپ نے کس سر سے گائے ہیں؟ شاعر اپنی قوم کا ترجمان ہوتا ہے، جی سر۔ اور شاعر کی زبان یہ ان کی اپنی زبان نہیں ہوتی، یہ قوم کا زبان ہوتا ہے، اور یہ عوام کے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر عوام کی دلوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو میں نے جب بھی ملک کے حالات، اپنی قوم کے حالات دیکھے ہیں تو میں نے انہی حالات پہ پشتو میں بھی اور اردو میں بھی اپنے ترانے پیش کیے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے، بلکہ خون سے لکھے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے میں نے وہ ترانے گائے ہیں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نواز شریف کی شخصیت سے اتنے کیوں متاثر ہے کہ آپ ان کے پارٹی کے لیے ترانے بھی لکھتے ہیں، پھر گاتے ہیں، اور نغمے بھی گاتے ہو اس کے لیے، تو ایسی کیا وجہ ہے سر؟ یہ پارٹی نواز شریف کی نہیں ہے، یہ پارٹی ہم سب کی ہے، اور مسلم لیگ ہمارا ایک نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ میں، اگر آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی تو میں نے بہت قریب سے نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور خدا شاہد ہے کہ میں نے آج تک اس میں وطن سے جو محبت دیکھی ہے، اپنی قوم سے، اس مٹی سے، اس دھرتی سے جو محبت دیکھی ہے، میں نے کسی لیڈر میں نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے سر۔ اور اگر میں اس میں اپنی وطن سے غداری، بے وفائی کی کچھ تھوڑا سا بھی یعنی عنصر میں دیکھ لیتا تو شاید آج میں نواز شریف کے ساتھ نہ ہوتا۔
مطلب سر آپ ان سے ملے بھی ہیں, ہم نے آپ کے پکچر بھی بہت دیکھے ہیں ان سب کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں یہ غلط ہے. ثابت ہوا, حالات نے ثابت کر دیا جی سر. کہ نواز شریف صاحب کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر. نواز شریف اور پاکستان ایک قالب اور دو جان ہیں. ٹھیک ہے سر. جہاں تک آپ نے تعارف کی بات کی ہے تو یعنی نواز شریف سے, تو ان کے پورے گرانے سے میرا ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ کئی بار نواز شریف صاحب کہہ چکا ہیں کہ شیر زمان ٹکر ہمارے گرد کا فرد ہے. بالکل. تو مجھے فخر ہے کہ میرے قائد نے بھی, میرے قائد کی بیٹی نے بھی, مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بار بار اپنے میٹنگز میں, اپنے بڑے جلسوں میں بھی کہا ہے کہ بچپن تھی, جوان ہو گئے, اب بوڑھے ہو گئے, لیکن ساتھ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں. ٹھیک اور مریم نواز صاحبہ کی بھی, بلکہ میرے ساتھ میرا بیٹا حضر زمان گیا تھا ایک میٹنگ میں, تو وہ ان کو کہہ رہی تھی کہ ٹکر یہ حضر بیٹے, آپ کے والد کے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, اور ان کا بہت احسان ہے پاکستان پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون پہ. تو وہ میرے یعنی معترف بھی ہے, اعتراف بھی کرتے ہیں کہ میں نے پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے, اور مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے پارٹی سے وفاداری کی ہے. ٹھیک ہے سر. سر آپ پاکستان میں سیاست کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک یہ جو یعنی یہ جو بیوروکریسی, یہ ساری یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ سیاستدانوں کے گریبان سے نہیں نکلتا, تو سیاست کا مستقبل کبھی بھی میں یعنی خوشائند نہیں ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے سر. اور اگر ان لوگوں کا, اگر جس طرح نواز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک ادارہ اپنے اپنے ڈومیل میں اپنا کردار ادا کرے, تو تب پاکستان بھی ترقی کرے گا, ملک کے سیاستدان بھی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں افواج پاکستان جو ان کا ایک نام تھا, ہے نہیں کی بات نہیں کرتا, ہے کی بات نہیں کرتا ہوں, ان کا ایک نام تھا, اب نہیں رہا. اور کیوں نہیں رہا؟ چند مفاد پرستوں نے, چند عناصر نے میرے خاکی وردی پہ ایسے داغ لگوائے ہیں جو کہ قوم کی محبت نفرتوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور ہم نہیں چاہتے, کیونکہ یہ ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے یہ ہمارے ہی اولاد ہے, ہمارے ہی بچے ہیں. بالکل جی. لیکن چند عناصر جو میں کہتا ہوں اپنی انا کی خاطر یا میرے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اور میرے پاک فوج کو بھی انتہائی ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں جو کہ ان کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. سر مستقبل قریب میں آپ کو پاکستان کے سیاست میں کب تک سول بالادستی نظر آ رہی ہے, جو کہ پاکستان مسلم لیگ کا منشور بھی ہے؟ انشاءاللہ بہت قریب نواز شریف صاحب آنے والے ہیں. اس ملک کی باغ ڈور انشاءاللہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہوگی, کیونکہ 22 کروڑ عوام کو یہ احساس ہو گیا جی, اور یہ کہتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. تو سول بالادستی جہاں تک نواز شریف صاحب کا ویژن ہے, نعرہ ہے, اور یہ ان کی خواہش ہے کہ ہر ایک ادارہ اپنے اپنے ڈومیل میں رہے, تاکہ ملک پاکستان ترقی کرے اور آگے پاکستان کو بڑھنے دو, پاکستان کو پلنے دو. تو انشاءاللہ بہت جلد ابھی اس سب کو یعنی میں کہتا ہوں کہ دنیا کو معلوم ہوا کہ واحد سول بالادستی اس ایک ملک کی ترقی کی یعنی کا جو راز ہے اس سول بالادستی میں پناہ ہے. ٹھیک ہے سر. سر بس آخری سوال پوچھتا ہوں آپ سے, آپ نے پارٹی کے لیے جو ترانہ گایا ہے ووٹ کو عزت دو, یہ آپ نے کب اور کس سوچ سے گائی تھی؟ سوچ تو جب ہم بار بار دیکھ رہے تھے, ہمارے پارٹی کا, میرے قائد کا بیانیہ بھی تھا, ہمارے پارٹی کا بیانیہ تھا, اور بار بار ہم جب دیکھتے تھے کہ ووٹ چوری ہوتی ہے, بکسے یعنی یہاں
چوری یعنی بکسوں کی اونٹ کے بڑے بڑے بکسے چوری ہوا کرتے تھے. تو ہمارا بھی ایک نعرہ تھا, میرے قائد کا بھی یہ بیانیہ تھا, ہمارے پارٹی کا بھی بیانیہ تھا کہ جب تک اونٹ کو عزت نہیں ملے گی یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو جمہوریت کی پلنے پولنے کے لیے اونٹ کو عزت دینا بہت یعنی لازم اور ملزوم ہے. تو میرا بھی یہی جو جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ شاعر کی زبان قوم کی زبان ہوتی ہے, بالکل. تو ہماری سوچ بھی وہی ہے جو قوم کے یعنی دلوں پہ ہاتھ رکھ کر ان کی آواز ہم بلند کرتے ہیں. اور اس اوہب آواز میں نے اونٹ کو عزت دو کے ترانے ہی میں بلند کر دی, اور پوری دنیا میں وہ ترانہ یعنی مجھے کالے بھی آتی ہیں, مجھے شاباش بھی لوگ دیتے ہیں, دعائیں بھی دیتے ہیں. بالکل. اور مجھے جب پہلی بار میں نے سوات قبل میں جس جلسے میں مریم نواز شریف صاحب ابھی تھی, میر مقام صاحب نے جلسے ارینج کیا تھا, تو پہلی بار جب میں نے اونٹ کو عزت دو کا ترانہ ادھر سنایا تو نواز شریف صاحب اسٹیج پہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میرے اونٹ کو عزت دو کے ساتھ خود بھی نعرہ لگاتے تھے اونٹ کو عزت دو. اور جب میں کل تاریخ تھی نیب عدالت میں, تو جب عدالت سے نواز شریف صاحب باہر آئے تو مجھے آواز دے کر شیر زمان ادھر آئے. جب میں آیا تو مجھے کہا کل جو آپ نے نظم سنائی تھی میں نے 70 سالہ تاریخ میں ایسی نظم نہیں سنی. 70 سالہ تاریخ میں ایسے نظم میں ایسے نظم میرے قائد کے الفاظ تھے. جی سر. اور مجھے علم نہیں تھا, مجھے اتنی توقع نہیں تھی, لیکن میری قائد کی یہ بات کہ میں نے 70 سالہ تاریخ میں ایسی نظم نہیں سنی, واقعی وہ ترانہ اتنا مشہور ہوا کہ پوری دنیا میں اس کی آواز گونج رہی ہے. بالکل سر. بس اگر ہو سکے تو یہ ہمارا دلی خواہش ہے, بذات خود میری دلی خواہش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ ترانہ شیئر کریں. کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آواز میں وہ ترانہ آپ کے سامنے پیش کروں, اور وہ یہ ہے کہ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت دو. قائد تمہارے بغض میں کردار گرے, اقدار گرے, بڑے بڑے سردار گرے, اونچے اونچے مینار گرے, ایوان بالا میں دیکھا کیسے علم بردار گرے, پاٹا کے سب دستار گرے, مذہب کے ٹیکے دار گرے, بڑے سپہ سالار گرے, اس مٹی کے غدار گرے, منصف گرے بار بار گرے, انصاف کے دعوے دار گرے, اس نام نہاد میں ماروں سے, اس مٹی کے غداروں سے, غیر کے علائی کاروں سے, یہود کے پیروکاروں سے, یہ دیس چھڑانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت دو. یہاں پر عدالت بکتے ہیں, یہاں منصف بیچارے جھکتے ہیں, یہاں دل ہمارے دکھتے ہیں, ہم عوام کیا کر سکتے ہیں, یہ خدا کے نہیں, یہ اللہ کے نہیں, یہ تو بندوں ہی کے بندے ہیں, یہ انسان ماد درندے ہیں, یہود کے سب کارندے ہیں, شرمندے ہم شرمندے ہیں, شرمندے ہم شرمندے
بندے یہ پردہ اٹھانا چاہتا ہوں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں اوٹ کو عزت دو 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 یہ جتنے گونگے بہرے ہیں یہ غیروں کے دوست گہرے ہیں جو ڈنڈے تلے ٹہرے ہیں یہ مہرے ہیں یہ مہرے ہیں ہم بکے نہیں ہم جھکے نہیں منزل کی طرف ہم رکھے نہیں جو ڈر گئے وہ مر گئے جو ڈرتے نہیں وہ مرتے نہیں عدل بحال کرانا ہے آگے قدم بڑھانا ہے قدم بڑھاؤ نواز شریف یہ ملت کا ترانہ ہے یہ دیس بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں اوٹ کو عزت دو 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 بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم کا بہت بہت شکریہ سر بہت مہربانی خالد آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ